مچھ کے 10 کارکنوں کے قتل پر کوئٹہ میں دھرنا دینے والے لواحقین اور ہزارہ برادری نے IGFC بلوچستان کی فوری برطرفی سمیت 10 مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ ادھر افغانستان کی حکومت نے بھی پاکستان کو ایک خط میں لکھا ہے کہ مچھ میں قتل ہونے والے 7 افراد کا تعلق افغانستان سے ہے، لہٰذا حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کی میتیں افغانستان بھیجنے کے اقدامات کرے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے کوئٹہ دورے کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے، جس پر حکومتی وزراء کا کہنا یہ ہے کہ اپوزیشن اس معاملے پر سیاست کر رہی ہے۔ اب کیا واقعی اپوزیشن ہزارہ برادری کے دھرنے پر سیاست کرنے گئی تھی؟ کیا وزیر اعظم عمران خان کو ہزارہ برادری کے پاس کوئٹہ جانا چاہیے؟ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ اس وقت اینکر پرسن وسیم بدامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم وسیم صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اب جو مچھ کے علاقے میں جو واقعہ ہوا ہے اس پر ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کو وہاں جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ تو کر دی لیکن ابھی تک گئے نہیں ہیں۔ آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کون سی ایسی مجبوریاں ہیں؟ کوئی سیکیورٹی مسائل ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ ایک تو یہ کہ میرے خیال میں پرائم منسٹر پاکستان کو ضرور جانا چاہیے۔ ایک پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، اگر یہ سچویشن ہو جائے جو کہ ہو گئی ہے کہ جہاں پر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور دیکھیے یہ واقعہ ظاہر سی بات ہے ہر انسانی جان کی اہمیت یکساں ہے، چاہے اس کا کوئی بھی مسلک، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو، کوئی بھی نیشنلٹی ہو، لیکن یہ معاملہ اس اعتبار سے ممتاز نہیں لیکن الگ ضرور ہے کہ یہ مسلسل ایک کمیونٹی ہے اور اس کی پھر ہسٹری ہے اوور دا ڈیکیڈس، اور آپ پورا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کمیونٹی کے لوگوں کو اپنے علاقے تک محدود رہنا پڑا ہے۔ کوئٹہ میں رہتے ہوئے اپنے علاقے تک محدود رہنا پڑا ہے کیونکہ علاقے سے نکلتے تو مار دیے جاتے ہیں، تو اس کا پورا ایک الگ بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اس حوالے سے ایک معاملہ مختلف بھی ہے۔ پھر جس انداز سے جو موڈس آپرینڈا ہے، جس طریقے سے ذبح کیے گئے لوگ، بالکل گلے کاٹے گئے ہیں، آپ نے خود بھی وہ ساری ویڈیوز اتنی دیکھ پائے ہوں گے، دیکھی ہوگی، ورنہ انسان ساری ویڈیوز میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب یہ سچویشن ہو جائے اور ایسے میں وہ صرف یہ کہہ رہے ہوں، وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہوں، وہ کہہ رہے ہوں ہم پرامن لوگ ہیں، وہ ایک گملہ نہ توڑ رہے ہوں، وہ ایک پتہ نہ توڑ رہے ہوں، وہ ریاست کے حق میں نعرے لگا رہے ہوں، وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم ہمارا بڑا ہے، ہم ان سے اس طرز کی تعزیت نہیں چاہتے جیسے کسی بھی واقعے کے بعد روایتی طور پر ہو جاتی ہے، بلکہ باقاعدہ یقین دہانی چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 70 سال کا باپ جس کی 18 سال کے بیٹے کی گلا کٹی ہوئی لاش تابوت میں بند پڑی ہو اور وہ ساری کی ساری تدفین مشروط ہو جائے وزیر اعظم کے دورے سے، تو پھر کوئی بھی وزیر اعظم ہو اس کو چلے جانا چاہیے۔ اور اگر اس وزیر اعظم کا نام عمران خان ہو تو اس کو تو فوراً اس لیے جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے جتنے بیانات ہیں اس طرز کے واقعات پر اتنے کسی اور کے نہیں ہیں۔ 2013 10 جنوری کو واقعہ ہوتا ہے، اس وقت کا وزیر اعظم جاتا ہے، پھر بھی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ صدر کیوں نہیں آیا، زرداری کیا کر رہا ہے، زرداری کیوں بیٹھا ہوا ہے، اور خان صاحب کے 100 اور بیانات ہیں۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ رائٹلی سو ایک اپنے آپ کو ممتاز اس طرح بنایا سب سے کہ جناب ہم مورل سٹینڈنگ ہماری دوسروں سے بہت زیادہ ہے۔ بالکل پرائم منسٹر صاحب کو ضرور جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جا رہے؟ میری اطلاعات اور تجزیہ یہ ہے کہ کسی بھی اور وجہ سے زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے آگے کے لیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو اس طرح میں نے کہا یہ واقعہ مختلف ہے اس اعتبار سے، اس لیے اس کو ذرا الگ انداز سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے کہ پریسیڈنٹ آلریڈی سیٹ ہو چکا ہے، جب ایک پرائم منسٹر گئے تھے پریسیڈنٹ تو گورنمنٹ کے گھر جانے کا بھی سیٹ ہو چکا ہے اس طرز کے واقعے پر۔ اور اگین اگر عمران خان وزیر اعظم ہے تو پھر تو اگر ہر بے گناہ کے قتل پر جس کا مسلک مذہب کچھ بھی ہو، اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو بھی جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے اپنے سیٹ کے سٹینڈرڈ سے۔ اچھا بدامی صاحب، اب ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک وہ ٹائمنگ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور پاکستان میں مختلف جگہوں پر مختلف قسم کی تقریب کاریاں کرنے کے پلانز ہیں۔ دوسرا یہ ہے ٹائمنگ کہ بلاول اور مریم صاحبہ وہاں چلی گئی ہیں، انہوں نے دھرنے کے شرکاء سے ملاقات کی ہے۔ اب کیا اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب پر کوئٹہ جانے کا پریشر بڑھا ہے آپ کے خیال میں؟ از دا ٹائمنگ رائٹ ٹو گو دیر ناؤ؟ دیکھیں بڑا تو ہوگا، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر واقعے کو بہرحال ایک سیاست کی لینس سے دیکھا جاتا ہے، تو یہ سوچ ضرور آئی ہوگی کہ اب اگر جاتے بھی ہیں تو ایک رائے تو یہ بن ہی جائے گی کہ صاحب جب چلے گئے، دوسرے جب سیاسی مخالفین چلے گئے تو پریشر بن گیا تو جانا پڑ گیا۔ تو بہرحال اس چیز کی آپٹکس کے اعتبار سے بڑی اہمیت ہے۔ وہ سیاست کرنے گئے یا نہیں گئے دلوں کا حال میں نہیں جانتا، اور میں سے بھی یہ کہوں گا اس واقعے پر جو بھی سیاست کرے میں اس کے لیے کم سے کم الفاظ یہ کہوں گا کہ اس پر 4 حرف بھیجنے چاہیے۔ تو دلوں کے حال تو میں نہیں جانتا کہ کون سیاست کرنے گیا یا نہیں گیا، لیکن یقیناً جب یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس پہ ایک پولیٹیکل بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب اس واقعے سے چند ہفتے پہلے ہی یہ بڑی بات ہو رہی تھی، فوج کی طرف سے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ کوئی مذموم حرکت کر سکتا ہے، تو اس واقعے کا تعلق بھارت سے کتنا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
بالکل ہو سکتا ہے, 100% ہو سکتا ہے, 1000% ہو سکتا ہے. بھارت ہمارا خیر خواہ نہیں ہے, بھارت ہمارا دشمن ہے. بھارت یقیناً چاہے گا کہ اس طرح کے واقعات ہوں, تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے, اس پہ بھارت ملوث ہے, یعنی اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور یہ ساری چیزیں سامنے بھی آنی چاہیے. لیکن یہ فیکٹ ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اگر بھارت یہ کام کر بھی رہا ہے, جو کہ ماضی میں کر چکا ہے, اور اس طرح میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ کام اس نے کیا, یہ فیکٹ ہے کہ کرواتا ہمارے اپنے لوگوں کے ذریعے ہے. تو ہم وہاں جا کے نریندر مودی کو تو گرفتار نہیں کر سکتے. یہاں جو لوگ اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کو ضرور پکڑ سکتے ہیں, اور ان تنظیموں کو, ان لوگوں کو ضرور پکڑ سکتے ہیں. اس لیے جہاں اس واقعے کا بیرونی عناصر ہونے پر زور دینا چاہیے, وہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھائی اصل میں جو کلپریٹس ہیں, جو ہاتھ ہے کہ جس نے یہ چھری چلائی ہے, اس کو جس نے کہا ہے یہاں پہ لوکل ہینڈ ہے, ان کو پکڑا جائے. مت بھولیے کہ خود عمران خان صاحب کا یہ بیان ہے ہزارہ کلنگز کے حوالے سے ہی کہ ہماری حکومت آنے دو. عمران خان یہ نہیں کہے گا کہ اس کے پیچھے بیرونی عناصر ہیں. بیرونی عناصر اگر ہیں بھی تو ہیں تو ہمارے اندر سے ہی لو. میں عمران خان کے اس بیان کی بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب نے تو دھرنے والوں سے ملاقات کی ہے اور ان سے درخواست بھی کی ہے کہ وہ جنازوں کو دفنا دیں, ان کو اس طرح سے نہ رکھیں, مگر ان کی بات بھی مانی نہیں گئی ہے. اب کیا مذاکرات کرنا بلوچستان حکومت کا کام ہے یا وفاقی حکومت کا کام ہے, یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں. دیکھیے ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبائی حکومت کا ہی معاملہ ہوتا ہے, لا اینڈ آرڈر اور وہ سارا, لیکن بات آپٹکس کی بھی ہوتی ہے. اور بہرحال سب جانتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اتنا پرانا, اتنا گمبھیر, اتنا پیچیدہ ہے کہ اس پہ لواحقین کی یہ بات اٹ میکس آل دا سینس. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا سربراہ جو کہ وزیر اعظم ہے وہ آ کے ہمیں یقین دہانی کرائے تو ہماری تسلی اور تشفی ہوگی, تو ہمیں مذاکرات کارآمد ہوں گی. کیونکہ ایک صوبائی حکومت تو باقاعدہ گھر جا چکی ہے, اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. بلکہ مت بھولیے کہ اس کے جانے کے بعد جب گورنر راج لگا تو اس گورنر راج کے دوران ایک اور دھماکہ ہو گیا, پھر 100 آدمی مار دیے گئے. تو یہ واقعہ اتنا گمبھیر ہے کہ اس میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ صوبائی حکومت اگر اس معاملے میں ریلیونٹ زیادہ ہو بھی تو پریکٹیکلی اسپیکنگ وفاقی گورنمنٹ اور اس کا سربراہ یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان. اچھا اب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو شہداء کے حوالے سے ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ اس میں 7 افغانی شہری تھے اور حکومت جو افغانستان کی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں وہ ان کی میتیں بھجوائی جائیں. اب یہ جو افغانستان کے جو شہری ہیں ان کی جو شہادت ہے یہ بات کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ لوگ افغانستان کے تھے اس میں, اور تعداد کے اعتبار سے میں نے کچھ گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کی تو تعداد کے اعتبار سے بھی اختلاف ہے کہ اس میں کتنے تھے, اور ظاہر ہے افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی ایک پالیسی ہے, وہ سارا معاملہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس واقعے کے تناظر میں میرے خیال میں یہ ایک ایلیمنٹ ضرور ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ایلیمنٹ کوئی دہشت گردی کا باعث بنا ہے. کیونکہ اگین وہی بات ہے, یہ اگر اپنی طرز کا پہلا واقعہ ہوتا یا دوسرا ہوتا یا چلے تیسرا ہوتا تو ہم اس ایلیمنٹ کی ریلیونس ڈھونڈ سکتے تھے. یا تو تواتر کے ساتھ واقعات ہیں, تو یہاں وی ہیو آل دی ریزنس ٹو بلیو کہ جو بنیاد ہے قتل کرنے کی وہ ان کا ہزارہ ہونا, اور ظاہر ہے اس کی ہزارہ برادری کی ایک مسلک سے ہم آگے ظاہر شیعہ ہزارہ سے سارے, تو اس میں میں اس اعتبار سے زیادہ ریلیونس نہیں دیکھتا ہوں. اور اگین آئی ایم شیور یو وڈ آلسو ایگری کہ وہ افغانی ہوں, وہ بھارتی ہوں, ان کی کوئی بھی نیشنلٹی ہو, ان کا کوئی بھی مسلک ہو, ان کا کوئی بھی مذہب ہو, گلے کاٹ دیے گئے لوگوں کے, ہاتھ باندھ کے پھر پیر باندھ کے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ کچھ چیزیں بیونڈ نیشنلٹیز ہو جاتی ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے کہ اس وقت اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم اور حکومت کی طرف سے بہترین حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ٹھیک ہے یہ تو بات جسٹیفائڈ ہے کہ وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا, لیکن وے فارورڈ کیا ہے, اب حکومت کرے کیا آپ کے خیال میں؟ ایک شارٹ ٹرم حکمت عملی ہو سکتی ہے, ایک لانگ ٹرم حکمت عملی ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب کے پاس زیادہ وجوہات ہیں یہ کام کرنے کے, اگین اس لیے کہ انہوں نے وہ تو اقتدار میں اس بنیاد پر آئے کہ دیکھو یہ سب چور اچک کے جذبات سے آ رہی بےحس لوگ ہیں, میں نہ چور نہ کرپٹ, بہت ہی لوگوں کا دل میں غم رکھنے والا آدمی ہوں. تو پہلا کام کیا ہو سکتا ہے, ریاست مدینہ, اور اس میں وہ ہمیں مثالیں دیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سارا کچھ. تو اس میں حرج کیا ہے, اگر یہ بات طے ہے کہ ان کے جانے سے تدفین فوراً ہو جائے گی تو ایک تو یہ کہ فوراً جا کے چلے جانا چاہیے ان کو, تاکہ یہ معاملہ تو ایک حل ہو. دوسری بات, وہ بہت لکی ہیں اس حوالے سے کہ جو لواحقین کے بھی جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ ٹیلی ویژن پر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں اپنا بڑا بھی سمجھتے ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, یعنی وہ اپوزیشن سے زیادہ گورنمنٹ پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. دس از اے ڈفرنٹ تھنگ فرام 2013. وہ اس اعتبار سے کہ جب 2013 میں واقعہ ہوا تھا تب وفاقی حکومت پر سب تانازن ہو رہے تھے, جو کہ ٹھیک تھا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہاں نہیں, وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں آپ پر اعتماد ہے, آپ ہمیں یقین دہانی کرنا ہے, ہم یقین کریں گے آپ کی بات پر. اس سے اچھی اپرچونٹی نہیں ہے
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो लोग जो गमजदा हैं वो भी गम और गुस्से का शिकार है, लेकिन आपके साथ अपना गुस्सा नहीं शेयर करना चाहते, आपके साथ अपना गम शेयर करना चाहते हैं। उनको बिठाइए, बात कीजिए, उनकी सुनिए, अपनी सुनाइए, इस मसले का लॉन्ग टर्म हल निकालिए। आपकी वो सुनने पर आमादा भी है, इसलिए शॉर्ट टर्म में है कि फौरन जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कि उनकी बात सुन के रेलिवेंट इकदाम करने चाहिए, उनको बताना चाहिए। अगेन खान साहब ने तो सारी बातें की थी ना कि देखो 2013 में जो वाक़या हुआ था उसका ये मास्टरमाइंड था, उसके साथ ये किया है, देखो आज जो वाक़या हुआ है उसका हम इसको पकड़ेंगे और उसको पकड़ के दिखाएं, ये सारे काम करने चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वसीम बदामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बात कर रहे थे कि अब ये जो हज़ारा बरादरी का धरना चल रहा है उस हवाले से वज़ीर आज़म को क्या करना चाहिए।